ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ آقا انعامدار دونوں عالم کے مالک و مختار نائب پروردگار گلشن ہستی کی اولی فصل بہار کے دربار گہربار میں درود پاک کا قیمتی ہار پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ عقیدت و محبت کے ساتھ ایک مرتبہ اور پڑھ دیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ وبارک وسلم۔ گنبد خضراء کے تصور کے ساتھ ایک مرتبہ اور پڑھ دیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلیہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما سرمدا دائما ابدا علیک یا رسول اللہ۔ الحمدللہ عز وجل آج نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا یوم ولادت بھی ہے اور جمعۃ المبارکہ بھی ہے، اور یہ 1500 سالہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آج ہم نے جشن ولادت منایا۔ اللہ تعالیٰ جمعۃ المبارکہ کی مبارک ساعتوں کے صدقے میں ہم سب کی مغفرت فرمائے، اور اس جشن ولادت کو عالم اسلام کے لیے امن و امان کا ذریعہ بنائے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف و ثنا مسلسل ہم سماعت کر رہے ہیں، اور آج تو سب کو یہ معلوم ہی ہوگا کہ آج کا جو موضوع ہوگا وہ حضور کی ذات پاک ہی ہوگی، لیکن حضور کی ذات پاک مختلف اور کثیر
جہاد سے تعلق رکھتی ہے۔ حضور کے اخلاق پر بھی بات کی جا سکتی ہے، کردار پر بھی، آپ کے اختیار پر بھی، اور آپ کے مالک و مختار ہونے پر بھی، آپ کی ولادت کے واقعات پر بھی، اور آپ کے عالم غیب ہونے پر بھی۔ بہت سے موضوعات اور بہت سے ٹاپکس حضور کی ذات سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے کہ جس ذات میں جتنے کمالات ہوتے ہیں اتنے موضوعات اس ذات سے وابستہ ہوتے ہیں۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک تو کثیر الجہات ہے، یعنی آپ کی ذات پاک پر اگر کوئی ٹاپک بنانا چاہے، موضوعات بنانا چاہیں، تو اس کے موضوعات اور ٹاپکس ختم ہو جائیں گے، لیکن حضور کے کمالات پھر بھی باقی رہیں گے۔ اس لیے کہ بشر کی طاقت و قوت ہی میں نہیں ہے کہ وہ اللہ کے محبوب کی حمد و ثنا بیان کر سکے، اس لیے کہ حضور کی نعت اور حضور کے کمالات کو خداوند قدوس خود قرآن کریم میں بیان فرماتا ہے۔ تو حضور کی تعریف کرنے والا خود خداوند قدوس ہے، اور جب وہ رب جو ساری کائنات کا بادشاہ ہے، مالک ہے، خالق ہے، جب وہ خود حضور کی تعریف بیان کر رہا ہے، اس کا کام، اس کے کاموں میں سے ایک کام یہ بھی ہے کہ وہ حضور کی نعت بیان کرتا ہے، اور اس کے کاموں کے مثل کوئی مثال پیش نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ کے کاموں میں سے ایک کام ہے رزق دینا۔ بتائیے اللہ کی طرح، اللہ کی مثل کوئی کسی کو رزق دے سکتا ہے؟ لکڑیوں کی سڑن کی وجہ سے جو کیڑے لکڑیوں کی دراڑوں میں پیدا ہو جاتے ہیں، اللہ ان کو بھی رزق دیتا ہے۔ زمین میں چھپی ہوئی کیڑیاں جن کو ہم حقیر سمجھتے ہیں، اللہ زمین کے اندر ان کو بھی رزق عطا فرماتا ہے۔ تو یہ ایک اس کی صفت ہے، ایک اس کا کام ہے اپنی مخلوق کو رزق دینا۔ بتائیے کوئی اس کے مثل کسی کو رزق دے سکتا ہے؟ دنیا کا چاہے کتنا ہی بڑا وہ بادشاہ ہو جائے، کر ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ رب کے کام بے مثل و بے مثال ہیں، اور اس کے کام کی طرح کوئی کام نہیں کر سکتا ہے، اور یہ امپاسبل ہے، محال ہے۔ تو اسی طریقے سے بلا تمثیل سمجھیے کہ رب کے کاموں میں سے ایک کام اپنے محبوب کی تعریف کرنا ہے، اپنے محبوب کی تعریف کرنا ہے۔ تو جب رب کے کاموں میں سے ایک کام محبوب کی تعریف کرنا ہے، تو محبوب کی تعریف کرنا رب کا بے مثل و بے مثال ہے۔ اور اب جب خود رب محبوب کی تعریف کر رہا ہے، تو بندوں میں یہ طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ محبوب کی تعریف کر سکے جتنا کہ تعریف کا حق ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اسی کو فرمایا، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور۔ صاحب قرآن یعنی قرآن کو نازل کرنے والا کون؟ اللہ کی ذات۔ مداح مطلب تعریف کرنے والا، یعنی حضور کی تعریف کرنے والی خود خدا کی ذات ہے۔ اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی؟ تو بندوں کی طاقت میں ہے ہی نہیں کہ وہ حضور کے کمالات کو بیان کر سکے۔ بڑے بڑے محدثین، مفسرین، اولیاء کاملین، اپنے وقت کے قطب ابدال نے حضور کی تعریف کی، اور تعریف کرنے کے بعد آخر میں یہ کہہ گئے، لا یمکن الثناء کما کان حقہ،
بعدس خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، یا رسول اللہ جیسی آپ کی تعریف کا حق ہے ایسی تعریف کرنا پاسبل ہی نہیں ہے۔ بس اگر آپ کے مقام و مرتبے کو ہم بیان کرنا چاہیں تو اتنا بیان کر سکتے ہیں کہ خدا کے بعد اگر کوئی بزرگ ترین شخصیت ہے تو وہ آپ کی ذات ہے۔ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، یہی بات مختصر ہے کہ اتنا کہنے پر ہم بس کرتے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت نے بھی اپنے کلام میں کہا ہے، اعلیٰ حضرت نے بھی اپنے کلام میں کہا ہے کہ کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خواں کی خاموشی، چپ ہو رہا ہوں یہ کہہ کے کہ کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ آپ خالق کے بندے ہیں اور ساری مخلوق کے آقا ہیں، ساری کائنات کے آقا ہیں، ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین ہیں، اور ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے تصدق میں بنایا ہے۔ اور یہ صرف لفظ بیانی نہیں ہے، بعض ہوتے ہیں کہ اپنے محبوب کی تعریف میں وہ آسمان و زمین کے قلابے ملا دیتے ہیں۔ ہر آدمی اپنے اپنے محبوب کی تعریف کرتا ہے، وہ چاہے اس تعریف کے لائق ہو یا نہ ہو کرتا ہے۔ اللہ نے زبان دی ہے تو زبان سے وہ اپنے الفاظ سے تعریف کرتا ہے، لیکن حضور کی جب تعریف کی جاتی ہے تو یہ صرف الفاظ نہیں ہوتے بلکہ حقیقت ہوا کرتی ہے کہ حضور کے جب کمالات بیان کیے جائیں، جیسا کہ ہم نے بیان کیا کہ اللہ نے ساری کائنات حضور کے صدقے میں بنائی، اب ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین ہے، ساری کائنات پر آپ کا احسان ہے۔ اور کائنات کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے علاوہ جتنی بھی مخلوق ہے سب کائنات ہے، سارا عالم ہے سوائے اللہ کے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب پر احسان ہے۔ تو اس احسان والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں حدیث پاک ہی سے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا، اور میرا موضوع سخن آج کے دن یہ ہے، حالانکہ میں اس سے پہلے بھی اس حدیث کو بیان کر چکا ہوں، لیکن کیا کہوں کہ آج کا دن واقعی ایسا دن ہے کہ کس کمال کو حضور کے بیان کیا جائے، ذہن اسی کشمکش میں ہے، اس لیے اس کمال کو بیان کیا جائے جو کمال خود حضور نے اپنی زبان سے بیان کیا ہے۔ حضور نے اپنی زبان سے بیان کیا ہے، حضور نے اپنے کمال بیان کیے، لیکن ارشاد فرمایا ولا فخرا، مجھے اس پر کوئی فخر نہیں ہے، میرے رب نے مجھے یہ نعمتیں عطا کی ہے، مجھے اس پر کوئی فخر نہیں ہے۔ تو انہی کمالات میں سے ایک کمال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سب سے پہلی مخلوق بنایا ہے، سب سے پہلی مخلوق۔ اللہ کے بارے میں تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہے، یہی ہمارا عقیدہ ہے، اس کی کوئی ابتدا نہیں ہے، اور یہاں ہمیں سوچنے سے بھی منع کیا گیا ہے کہ یہاں جب آ جاؤ تو رک جاؤ، اس لیے کہ انسانی عقل کی یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ اس بات کو سوچ سکے سمجھ سکے۔ دنیا کا نظام تم دیکھ رہے ہو، عالم کو دیکھ رہے ہو، عالم سے عالم کے بنانے والی کی پہچان ہوتی ہے، بس مان لو کہ اللہ ہے اور ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اس کی کوئی ابتدا نہیں ہے اور نہ ہی کوئی انتہا ہے۔ اور اللہ کے علاوہ جتنے بھی ہیں سب کی ابتدا بھی ہے اور انتہا بھی ہے، جتنے بھی ہیں سب کی ابتدا بھی ہے اور انتہا بھی ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ نے کس کو بنایا؟ یہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے آپ سماعت کریں۔ حضرت امام عبد الرزاق، یہ ایک محدث ہیں، جلیل القدر محدث۔ اب ان کے محدث ہونے کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ اگرچہ ان کا نام اتنا مشہور نہیں ہے، لیکن امام بخاری کو تو اکثر جانتے ہیں، بخاری شریف تو اکثر جانتے ہیں کہ قرآن کے بعد حدیث
کی جو کتابوں میں سب سے اہم کتاب ہے وہ بخاری شریف ہے، اور اس کے جمع کرنے والے امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ یہ امام بخاری کے استاد ہیں حضرت عبد الرزاق۔ انہوں نے اپنی کتاب مصنف عبد الرزاق میں اس روایت کو نقل کیا، اور یہ روایت کرتے ہیں معمر سے، اور معمر روایت کرتے ہیں محمد بن منکدر سے، اور محمد بن منکدر روایت کرتے ہیں حضرت جابر سے، اور حضرت جابر صحابی رسول ہیں۔ حضرت عبد الرزاق اور حضرت جابر ان دونوں کے درمیان صرف دو ہی واسطہ ہے۔ کبھی کبھی محدثین کا روایت کرنے میں 10 لوگوں کا واسطہ بیچ میں آ جاتا ہے کہ انہوں نے ان سے سنا، انہوں نے ان سے سنا، انہوں نے ان سے، لیکن یہاں صرف صحابہ اور حضرت عبد الرزاق کے درمیان صرف دو ہی راویوں کا واسطہ ہے، ایک ہے معمر اور ایک ہے محمد بن منکدر، اور محمد بن منکدر روایت کرتے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور حضرت جابر یہ صحابی رسول ہیں۔ کہتے ہیں سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اول شیء خلقہ اللہ تعالی۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ فقال ہوا نور و نبی کا۔ تو حضور نے فرمایا اے جابر، سب سے پہلے اللہ نے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا۔ تو سب سے پہلے مخلوق اللہ کی حضور کا نور ہے۔ حضور کو سب سے پہلے پیدا فرما کر حضور کے صدقے میں اللہ نے ساری کائنات بنائی۔ آئیے حدیث پاک سنیں۔ اس حدیث کا نام محدثین نے حدیث نوری رکھا ہے، یہ حدیث نوری ہی ہے، اور اس حدیث کو سن کر اہل سنت کے دلوں میں نور پیدا ہو جاتا ہے، لیکن جو حضور کو نور نہیں مانتے ان کے دلوں میں زنگ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو ایک زمانے سے، چونکہ یہ کتاب ایک زمانے سے مفقود ہو گئی تھی، لیکن محدثین نے، مفسرین نے، علماء کاملین نے، اولیاء کاملین نے اس حدیث کو اپنی کتابوں میں بیان کیا ہے۔ بڑے بڑے مفسرین نے اس حدیث کو بیان کیا، لیکن جس نے اس کو روایت کیا تھا ان کا ایک نسخہ غائب ہو گیا تھا۔ بحمدہ تعالی وہ نسخہ بیروت کے کتب خانے میں چند سال پہلے دستیاب ہوا اور اس میں یہ حدیث پائی گئی، لیکن اس سے پہلے جتنے بھی غیر مقلدین ہیں، دیوبندی ہے، وہابی ہے، وہ اس حدیث کو کہتے تھے کہ موضوع اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، یہ حدیث کوئی اصل نہیں ہے، وہ صاف منع کر دیتے تھے۔ لیکن الحمدللہ اللہ نے اہل سنت کی تائید فرمائی اور یہ حدیث کتابی شکل میں ہمارے سامنے آ گئی۔ یہ مصنف عبد الرزاق کی حدیث ہے۔ تو دیکھیے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے سب سے پہلے تیرے نبی کو نور کو پیدا کیا، خلقہ اللہ، ثم خلق فی کل خیر، پھر اللہ تعالیٰ نے اس نور میں ہر بھلائی کو پیدا کر دیا، وَخَلَقَ بَعْدَهُ كُلَّ شَيْءٍ، اور اس نور کے پیدا کرنے کے بعد ہر چیز کو اس کے بعد پیدا کیا، وَحِينَ خَلَقَهُ أَقَامَهُ قُدَّامَهُ مِن مَقَامِ الْقُرْبِ 12,000 سَنَةٍ۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس نور کو پیدا فرمایا تو اس نور کو مقام قرب میں 12,000 سال تک اپنے سامنے فائز رکھا۔ 12,000 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نور کو اپنے سامنے رکھا۔ ثم جعلہ 4 اقسام، پھر اس نور کے 4 حصے کیے۔ فخلق العرش والکرسی من قسم قسم، تو ایک حصے سے عرش کو بنایا، دوسرے حصے سے کرسی کو پیدا کیا، وحملت العرش وخزنت الکرسی من قسم، اور تیسرے حصے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش کو اٹھانے والے فرشتوں اور کرسی کے خازنین کو پیدا فرمایا۔ یہ 3 حصے ہوئے، چوتھا حصہ بچا، فرمایا وَأَقَامَ الْقِسْمَ الرَّابِعَ فِي مَقَامِ الْحُبِّ 12,000 سَنَةٍ،
پھر اس چوتھے حصے کو اللہ نے مقام محبت میں 12,000 سال تک رکھا. حضور کے اس نور کے چوتھے حصے کو 12,000 سال تک مقام محبت میں رکھا. پھر 12,000 سال کے بعد ثم جعلہ 4 اقسام، پھر اس چوتھے حصے کے پھر 4 حصے کیے. فخلق القلم من قسم، تو ایک حصے سے قلم کو پیدا کیا، جس قلم کے ذریعے اللہ نے ساری کائنات کی تقدیر کو لکھا ہے، قلم کو پیدا کیا. واللوح من قسم، اور دوسرے حصے سے تختی کو پیدا کیا، لوح محفوظ. والجنت من قسم، اور تیسرے حصے سے جنت کو پیدا کیا. ثم اقام القسم الرابع فی مقام الخوف، پھر جو چوتھا حصہ بچا اس چوتھے حصے کو مقام خوف میں 12,000 سال تک رکھا. ثم جعلہ 4 اجزاء، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چوتھے حصے کے 4 حصے فرما دیے. فخلق الملائکۃ من جزء، تو ایک حصے سے فرشتوں کو پیدا کیا. پتا چلا کہ فرشتے بھی میرے حضور کے نور سے پیدا کیے گئے. ایک حصے سے فرشتوں کو پیدا کیا گیا. والشمس من جزء، اور ایک حصے سے سورج کو پیدا کیا. والقمر والکواکب من جزء، اور ایک حصے سے چاند اور ستاروں کو پیدا کیا. پھر چوتھا حصہ باقی رہا. فرمایا وَأَقَامَ الرَّابِعَ الْجُزْءَ فِي مَقَامِ الرَّجَاءِ 12,000 سنہ، پھر چوتھے حصے کو مقام امید میں 12,000 سال تک رکھا. ہر مقام میں حضور 12,000 سال تک رہے، مقام محبت میں، مقام قرب میں، مقام خوف میں، اور اب مقام امید میں 12,000 سال تک اس نور کو رکھا. ثم جعلہ 4 اجزاء، پھر اس چوتھے حصے کے 4 حصے کیے. فخلق العقل من جزء، تو ایک حصے سے عقل کو پیدا کیا. والعلم والحکمت والعصمت والتوفیق من جزء، اور بقیہ 2 حصوں سے علم، حکمت، عصمت اور توفیق کو پیدا کیا. وقام الجزء الرابع فی مقام الحیاء 12,000 سنہ، اور پھر اس چوتھے حصے کو اللہ نے مقام حیا میں 12,000 سال تک رکھا. ثم نظر اللہ عز وجل الیہ، پھر اس چوتھے حصے کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنی نظر قدرت فرمائی. اللہ تبارک و تعالی ہماری طرح دیکھنے سے پاک ہے، اس لیے جب بھی وہ الفاظ جو بندوں کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، جب وہ الفاظ رب کے لیے استعمال کیے جائیں تو وہاں معنی یہ ہوتا ہے کہ اپنی شان کے لائق، اس لیے کہ بندوں کو سمجھانے کے لیے یہ بات کہی جاتی ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالی ہماری سمجھ سے ماورا ہے. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس چوتھے حصے کی طرف نظر فرمائی. فَتَرَشَّحَ النُّورُ عَرَقًا، تو اس نور کو پسینہ آیا. فَقَطَرَ مِنْهُ 100,000 و20,000 و4,000. جب اس چوتھے حصے کی طرف اللہ نے نظر فرمائی تو اس کو پسینہ آیا، اور اس سے 1,24,000 قطرے ٹپکے. پسینے کے 1,24,000 قطرے ٹپکے. فخلق اللہ من کل قطرۃ روح نبی او روح رسول، تو اللہ نے ہر قطرے سے کسی نبی کی روح کو یا کسی رسول کی روح کو پیدا کیا ہے. تمام نبیان، انبیاء کرام، رسولان عظام سب کے سب حضور کے نور سے پیدا کیے گئے. یہی تو وجہ تھی کہ ہر ایک ان کی خوشخبری دیتا ہوا آ رہا تھا. یہی وجہ تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹے شیس علیہ السلام کو وصیت کی تھی، عہد کیا تھا، وعدہ کیا تھا کہ اے شیس، اللہ تبارک و تعالیٰ نے
تمہارے اندر نور نبوت کو ودیعت رکھ دیا ہے، لہذا اب تم اپنی اولاد کو اور اپنی امت کو اس نور کی خبر دینا۔ اور یہ خبر کب تک آتی رہی؟ ہزاروں سال تک یہ خبر دنیا میں پھیلائی جاتی رہی، اور سب سے آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر دی اور ارشاد فرمایا کہ وہ نبی جس کی خبر آدم علیہ السلام سے لے کر مجھ سے پہلے نبیوں تک دیتے ہوئے آ رہے تھے، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 500 سال کا زمانہ، آپ دیکھ لیں ہجری سن اور عیسوی سن میں کتنا فاصلہ ہے، 2025 چل رہا ہے اور یہ 1446 ہے نا، تو وہ فاصلہ 1447، تو یہ فاصلہ جو 14 اور 2000 میں ہے، اس سے آپ اندازہ لگا لیں وہی فاصلہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت میں ہے۔ تو 500-600 سال کا یہ فاصلہ ہے، اور ان 500 سالہ کے اندر کوئی نبی پیدا نہ ہوا۔ پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو ہر نبی اور ہر رسول کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے نور سے پیدا کیا۔ فرماتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ثم تنفست ارواح الانبیاء، پھر انبیاء کرام کی روحوں نے سانس لیا۔ ایک بات یاد رکھیں، یہ جو عالم ہے، جس عالم میں ہم بود و بات اختیار کیے ہوئے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، انتقال کر جاتے ہیں، یہ عالم عالم اجسام ہے، یعنی جسموں کا عالم ہے۔ یہاں پر ہر مخلوق اپنے جسم کے ساتھ ہے۔ آپ دیکھ لیجئے اللہ کی جو بھی مخلوق اس عالم کے اندر ہے وہ کس کے ساتھ ہے؟ جسم کے ساتھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے مخلوقات میں یہ جس عالم کے اندر ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں، یہ ایک ہی عالم ہے جو ہمارے سامنے ہے۔ اللہ نے ایسے 18,000 عالم پیدا فرمائے ہیں۔ کتنے؟ 18,000 عالم پیدا فرمائے ہیں، اور بزرگان دین علیہم الرضوان نے ان 18,000 عالموں کا مشاہدہ بھی کیا ہے۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جب غریب نواز حاضر ہوئے، آپ سے مجاہدہ کروایا گیا، اور مجاہدہ کرنے کے بعد جب حضور غریب نواز اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو انہوں نے امتحان لینا چاہا کہ یہ مجاہدے میں کتنے کامیاب ہوئے، تو فرمایا کہ اپنی آنکھیں بند کرو۔ حضور غریب نواز نے اپنی آنکھیں بند کری تو حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے فرمایا کیا دیکھتے ہو؟ کہاں کچھ نظر نہیں آتا۔ پھر حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے اپنی 2 انگلی حضور غریب نواز کی آنکھوں پہ رکھ دیا اور انگلیوں کو ہٹایا اور ارشاد فرمایا کہ اب کیا دیکھتے ہو؟ تو عرض کرنے لگے حضور 18,000 عالم نظر آ رہے ہیں۔ تو ہم صرف ابھی ایک ہی عالم میں ہیں اور ہم نے یہی عالم دیکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 18,000 عالم پیدا فرمائے ہیں، اور اس عالم میں آنے سے پہلے ہم ایک اور عالم میں تھے، اور وہ تھا عالم ارواح۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے روحوں کو پہلے ہی پیدا فرما دیا ہے، ہر ایک کی روح موجود ہے پہلے سے۔ ایک حدیث پاک میں نے بیان کی تھی کسی جمعہ کے بیان میں، شاید آپ کو یاد ہو، کہ دنیا کے اندر جو ہمارے تعلقات ایک دوسرے سے ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ عالم ارواح کا اثر ہوتا ہے۔ عالم ارواح میں جس کی روح جس کے ساتھ محبت رکھتی تھی، دنیا میں آنے کے بعد بھی وہ جسم کے ساتھ اس سے محبت رکھتا ہے۔ تو میں نے بیان کیا تھا اس پر کہ جن کی محبت اولیاء کرام سے دنیا میں ہیں تو گویا کہ ان کی روحیں اولیاء کرام کے ساتھ میں تھی۔ عالم ارواح میں جب دنیا عالم ارواح میں یعنی عالم اجسام سے پہلے عالم ارواح میں جب ان کی روحیں اولیاء کرام کے ساتھ تھی اور وہ اولیاء کرام سے محبت رکھتے تھے، اور دنیا میں آنے کے بعد بھی وہ ان سے محبت رکھتے ہیں،
تو ظاہر سی بات ہے جب عالم ارواح میں محبت، عالم اجسام میں محبت، تو عالم حشر میں بھی محبت ہی ہوگی۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم جتنا اپنی قسمت پر ناز کرے کم ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسا دل عطا فرمایا ہے جس میں اللہ نے اپنے محبوبوں کی محبت کو بھر دیا ہے۔ ہم اللہ کے سارے ولیوں سے محبت کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جتنے بھی اولیاء ہوئے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، اولیاء کاملین، اہل بیت اعظام، سب سے ہم محبت کرتے ہیں الحمدللہ۔ تو یہ محبت کا اثر کس سے ہے؟ اس عالم کے اثر سے ہے۔ تو یہ انبیاء کرام علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کیا جو بتایا جا رہا ہے کہ انبیاء کی ارواح نے سانس لیا تو عالم ارواح میں فخلق اللہ من انفاسہم الاولیاء والشہداء والسعداء والمطیعین الی یوم القیامہ۔ جب انبیاء کرام کی ارواح نے سانس لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی سانسوں سے اولیاء کو پیدا کیا، شہداء کو پیدا کیا، قیامت تک آنے والے نیک بخت اور مطیع و فرما بردار کو پیدا کیا۔ پھر فالعرش، اب حضور فرماتے ہیں یہ ساری پوری حدیث پورے ارشاد کو فرمانے کے بعد کہ اللہ نے میرے نور سے کیا کیا پیدا کیا، اب اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نتیجتاً ارشاد فرماتے ہیں فالعرش والکرسی من نوری، تو عرش اور کرسی میرے نور سے ہے، والکروبیون من نوری، اور کروبیین یعنی وہ فرشتے جو عالم قرب میں رہتے ہیں وہ بھی میرے نور سے پیدا کیے گئے، والروحانیون والملائکۃ من نوری، اور روحانی مخلوق اور فرشتے میرے نور سے ہیں، والجنت وما فیہا من النعیم من نوری، اور جنت اور جو کچھ جنت میں نعمتیں ہیں سب میرے نور سے ہیں۔ جنت اور جو کچھ جنت میں نعمتیں ہیں میرے نور سے ہے۔ تو جنت حضور کی ملک ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے مالک ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کو آپ کے نور سے پیدا کر کے آپ کو ساری کائنات کا مالک بنا دیا ہے۔ خالق اللہ ہے لیکن مالک کون ہے؟ حضور کی ذات۔ اور کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو سارے عالم کی بادشاہت اور ملکیت عطا فرما دی اور سارے خزانے عطا فرما دیے تو اللہ کے محبوب ہی اب دنیا کے اندر اللہ کے حکم سے رزق کو تقسیم فرماتے ہیں، جس کو جو چاہتے ہیں وہ عطا کرتے ہیں۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ لیکن پیارے اسلامی بھائیوں، دنیا کے اندر واقعی ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کو کچھ مل رہا ہے تو کسی کے ذریعے سے، کسی کو کچھ مل رہا ہے کسی کے ذریعے سے، لیکن جو حقیقت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو چشم بینا عطا فرمائی ہے، جو عارف باللہ ہوا کرتے ہیں، وہ حقیقتاً دیکھتے ہیں کہ کائنات میں اللہ کے محبوب ہی کی حکومت اور بادشاہت قائم ہے، وہی ساری کائنات کے بادشاہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بادشاہ بنا دیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بادشاہت پر بہت سے لوگوں نے اعتراض کیا۔ یہ چیز ہر کسی کو سمجھ میں تو آتی نہیں نا، جیسے ہم ہندوستان میں ہم کو اور بھی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ ظاہری طور پر ہم جو دیکھ رہے ہیں حالات، تو حضور کی بادشاہت ہو اور مسلمان ایسے حالات میں ہو، تو یہ ظاہری معاملہ ہے، یہ ظاہری معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی آزمائش کے طور پر اس طرح کے حالات پیدا کرتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو ساری کائنات کا بادشاہ بنایا ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک مجذوب بزرگ آئے۔ مجذوب بزرگ سمجھتے ہیں نا، کہ جو ظاہری طور پر پاگل نظر آتے ہیں لیکن حقیقت میں ان کی نگاہ بہت اوپر تک دیکھتی ہے، ایسے مجذوب بزرگ تھے وہ۔ تو کہنے لگے مولوی صاحب، حضور کی حکومت زمین پر تو مجھے نظر آ رہی ہے لیکن آسمان پر حضور کی حکومت نہیں ہے۔
آسمان والوں پر حضور کی حکومت نہیں، ہاں زمین والوں پر تو مجھے نظر آ رہی ہے۔ علماء اولیاء اس کو دیکھتے ہیں۔ اب زمین پر بھی نظر آنا یہ بھی بڑی بات ہے نا، ہم اور آپ کو تو کچھ نظر نہیں آتا، لیکن زمین پر بھی نظر آنا یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ لیکن نظر آئے یا نہ آئے، ماننا ضروری ہے کہ ہاں حضور کی ساری کائنات پر بادشاہت ہے۔ تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تمہیں نظر آئے یا نہ آئے، میرے حضور کی بادشاہت آسمان والوں پر بھی ہے۔ لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ادھر وہ بزرگ چلے گئے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مباحثہ کر کے، اور ادھر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے شہزادے حضور مفتی اعظم ہند علامہ مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ علیہ جو بھی چھوٹے تھے، وہ اوپر سے گر گئے۔ تو گھر کی عورتیں کہنے لگی ان کو کئی مرتبہ منع کیا ہے کہ بزرگوں سے مت الجھا کرو، اور یہ الجھے اور ادھر یہ معاملہ ہوا۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا ایک مصطفیٰ رضا تو کیا 100 بھی مصطفیٰ رضا ہوں گے تو حضور کی شریعت پر سب قربان کر دوں گا، لیکن جو بات ہے وہ حقیقت کہوں گا، جو بات ہے وہ حقیقت کہوں گا۔ تو جب لوگوں نے جا کر دیکھا تو وہ گرے تھے پہلے مالے سے، لیکن حضور مفتی اعظم ہند کو ذرہ برابر بھی اثر نہ ہوا۔ اب ادھر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے کہ واپس وہ بزرگ آئے اور کہنے لگے مولوی صاحب مجھے نظر آ گیا ہے کہ حضور کی حکومت آسمانوں پر بھی ہے۔ اور اعلیٰ حضرت تو یہ کہہ کے چلے گئے میں تو مالک ہی کہوں گا کہ مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بادشاہت پیارے اسلامی بھائیوں پوری کائنات میں ہے، اور اس بات کو مان لیجئے، اس بات کو مان لیجئے، اور یہ ہمارا عقیدہ ہے الحمدللہ، اور ہم مانتے ہیں، ہمیں ذرہ برابر شک و شبہ نہیں ہے، ذرہ برابر شک و شبہ نہیں ہے۔ قیامت میں تو سب مانیں گے، قیامت میں سب مانیں گے، اور جو دنیا میں نہیں مانتا اس کو بھی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، کیونکہ قیامت میں ہر ایک کو ماننا پڑے گا جب دیکھے گا کہ انبیاء کرام ان کی رضا کے طالب ہیں، انبیاء کرام ان کی خوشی تلاش کر رہے ہیں، جو اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، جب وہ ان کی خوشی تلاش کر رہے ہیں تو میں کہاں، تو اس دن تو وہ سب مانیں گے، لیکن اس دن کا ماننا کام نہیں آئے گا، کیونکہ یہاں ماننا ہے بن دیکھے، اور وہاں تو ساری شان و شوکت دکھا دی جائے گی۔ اور حقیقت میں قیامت کا میدان جو قائم کیا جائے گا اس کا مقصد ہی یہ ہوگا کہ حضور کی شان و شوکت دکھائی جائے، ورنہ اللہ کو سب معلوم ہے کون جنتی ہے کون جہنمی ہے، وہ جنتیوں کو جنت میں بھیج دے گا، جہنمیوں کو چاہے تو جہنم میں بھیج سکتا ہے، اسے سب معلوم ہے، لیکن یہاں مقصود اپنے محبوب کی عظمت کو دکھانا ہے کہ اے لوگوں دیکھ لو، جب کسی کی کہیں نہیں چلتی ہے تو وہ محمد رسول اللہ کی چلا کرتی ہے۔ علامہ حسن فرماتے ہیں فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں یہ اپنے دل میں یقین کر لیجئے، جشن ولادت کا دن ہے آج، اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ مولا کبھی بھی یہ عقیدہ ہمارے دل سے نہ نکلے، نہ شک و شبہ پیدا ہو، بلکہ ہم ہمیشہ یہی کہتے رہیں کہ یا رسول اللہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ساری مخلوق اللہ نے میرے نور سے پیدا فرمائی، جنت اور جنت کی نعمتیں میرے نور سے ہیں، وَمَلَائِكَةُ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ مِن نُورِي، اور ساتوں آسمان کے فرشتے میرے نور سے ہیں، وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالْكَوَاكِبُ مِن نُورِي، سورج اور چاند اور ستارے یہ میرے نور سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند اور ستاروں کو جو روشنی عطا فرمائی ہے یہ میرے حضور کے نور سے عطا فرمائی ہے، اور جنہوں نے حقیقت کو دیکھا تو انہوں نے یہ کہا
انہوں نے یہ کہا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر، اے حسن و جمال والے، اے خوبصورتیوں والے، آپ کا چہرہ مزیبا وہ چہرہ زیبا ہے کہ آپ کے چہرے مبارکہ سے سورج بھی روشنی حاصل کرتا ہے اور چاند بھی روشنی حاصل کرتا ہے۔ تو یہ حقیقت ہے، یہ کوئی تعریف نہیں ہے، یہ کوئی تعریف نہیں ہے کہ چاند اور سورج حضور کے نور سے روشنی حاصل کرتے ہیں، بلکہ یہ حقیقت ہے، اور بزرگوں نے اس چیز کو دیکھا ہے، اللہ نے ان کی نگاہوں کو حقیقت بھی بنایا تھا۔ یہ علامہ عبدالعزیز محدث دہلوی یا عبدالحق محدث دہلوی کا یہ شعر ہے، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر، کہ آپ کے چہرے زیبا سے سورج بھی روشنی حاصل کرتا ہے اور چاند بھی روشنی حاصل کرتا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو ہے خورشید رسالت پیارے، چھپ گئے تیری ضیاء میں تارے، انبیاء اور ہیں سب ماں پارے، تجھ سے ہی نور دیا کرتے ہیں۔ یہ ساری کائنات حضور کے نور سے روشن ہے، حضور کے نور سے جگمگا رہی ہے۔ پھر فرمایا حضور نے والعقل والتوفیق من نوری، اور عقل اور توفیق بھی میرے نور سے ہے، وارواح الرسول والانبیاء من نوری، رسولوں اور نبیوں کی روحیں بھی میرے نور سے ہے، والشہداء والسعداء والصالحون من نتائج نوری، اور تمام شہداء، نیک بخت اور نیک لوگ یہ سب میرے نور کے نتیجے سے ہیں۔ ثم خلق اللہ 12,000 حجاب، حدیث پوری سننا ہے نا، آج تو کسی کو کہیں جانے کا بھی معاملہ نہیں ہوگا، حضور کی ذات کے لیے بیٹھے ہیں، اگر وقت زیادہ ہو جائے تو معاف کر دینا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل پورے سن کر جائیے۔ فرماتے ہیں ثم خلق اللہ 12,000 حجاب، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12,000 پردے پیدا فرمائے، 12,000 پردے پیدا فرمائے۔ فاقام اللہ نوری وہو الجزء الرابع فی کل حجاب 1000 سنۃ، تو اللہ تعالیٰ نے میرے نور کے چوتھے جز کو ہر پردے میں 1000 سال تک رکھا، 12,000 پردے فرمائے اور ہر پردے میں 1000 سال تک رکھا۔ اور یہ مقام عبودیت سکینہ، صبر اور صدق و یقین تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس نور کو 1000 سال تک اس پردے میں غوطہ زن رکھا۔ پھر فرمایا فلما اخرج اللہ النور من الحجب رکبہ اللہ فی الارض فکان یضیء منها ما بین المشرق والمغرب کالسراج فی اللیل المظلم۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان 12,000 پردوں سے میرے نور کو نکالا، 12,000 پردوں سے جب اسے نکالا اور اسے زمین پر متمکن کیا، یعنی پہلے آسمانوں میں، پھر ان حجابات سے نکال کر، ان پردوں سے نکال کر اللہ نے جب زمین پر اس نور کو متمکن کیا تو پورب سے پچھم تک ایسے روشن ہو گئے جیسے تاریک رات چراغ سے روشن ہو جاتی ہے، ایسے روشن ہو گئے۔ اسی لیے جس نے دیکھا حقیقت کو تو وہ یہی کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ یہ ساری روشنی میرے حضور سے ہے۔ اب چاہے لوگ سورج کو مانے یا چاند کو مانے، لیکن وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ ساری روشنی میرے حضور سے ہے۔ پھر کہا ثم خلق اللہ آدم من الارض، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو زمین سے پیدا کیا۔ فرکب فی نور فی جبینہ، تو اللہ تعالیٰ نے اس نور کو ان کی پیشانی میں رکھ دیا، اس نور کو ان کی پیشانی میں رکھ دیا۔ ثم انتقل منہ الی شیث، پھر وہ نور حضرت آدم سے حضرت شیث علیہ السلام تک منتقل ہوا، حضرت شیث علیہ السلام کی پشت اقدس میں آیا۔ وَكَانَ يَنْتَقِلُ مِنْ طَاهِرٍ إِلَىٰ طَيِّبٍ وَمِنْ طَيِّبٍ إِلَىٰ طَاهِرٍ إِلَىٰ أَنْ أَوْصَلَهُ اللَّهُ صُلْبَ عَبْدِ اللَّهِ بن عبد المطلب۔ حضور فرماتے ہیں کہ پھر وہ نور طاہر سے طیب کی طرف اور طیب سے طاہر کی طرف منتقل ہوتا رہا۔ ہر آباء و اجداد حضور کے طیب و طاہر تھے، حضرت عبداللہ سے لے کر حضرت آمینہ تک، جتنے بھی حضرت عبداللہ سے لے کر حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تک جتنے بھی میرے حضور کے آباء و اجداد ہیں یہ سب مسلمان ہیں، یہ سب مسلمان تھے، ان میں کوئی بھی کافر نہ ہوا،
کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کو یہ بات گوارا نہ تھی کہ اس کے محبوب کا نور کسی کافر کی پشت میں رہے۔ آج معاذ اللہ رب العالمین ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو حضور کے والدین کریمین کو مشرک کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ حضرت آمنہ مشرک تھے، معاذ اللہ رب العالمین ثم معاذ اللہ رب العالمین۔ اگر وہ دلیلیں دیتے ہوں تو ان کی دلیلوں کو سننے سے ہمارے کان بہ رہے ہیں۔ ایسا عقیدہ ہونا چاہیے پیارے اسلامی بھائیوں، تم دلیلیں لے کر آؤ، تمہاری دلیلوں سے ہمارے کان بہ رہے ہیں۔ ہم تو یہ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے نور کو کسی ناپاک جگہ نہیں رکھ سکتا ہے۔ قرآن کریم ارشاد فرماتا انما المشرکون نجس، مشرکین ناپاک ہیں۔ جب مشرکین کو مسجد حرام میں داخل ہونے سے منع کر دیا گیا، جو اللہ کا گھر ہے، اللہ کا حرم ہے، اور اللہ نے اس حرم کو اپنے محبوب کے صدقے میں بنایا ہے، تو کیا اللہ کی شان کو یہ گوارا ہوگا کہ وہ اپنے محبوب کے نور کو کسی کافر کی پشت میں رکھے؟ معاذ اللہ رب العالمین۔ حضور کے تمام آباء و اجداد، جیسا کہ خود حضور بھی فرما رہے ہیں کہ کانا ینتقلو من طیب الی طاہر ومن طاہر الی طیب، اور وہ نور منتقل ہوتا رہا طیب سے طاہر تک اور طاہر سے طیب کی طرف، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حضرت عبداللہ بن عبد المطلب تک پہنچا دیا، یعنی حضور کے والد گرامی تک۔ پھر وَمِنْهُ إِلَى رَحْمِ أُمِّي آمِنَةَ ابْنَتِ وَهْبٍ، اور پھر حضرت عبداللہ سے وہ نور میری ماں حضرت آمنہ کے شکم اقدس تک تشریف لایا۔ تو جب خود حضور فرما رہے ہیں کہ یہ سب طیب و طاہر تھے، تو اب بتائیے اس کے آگے کوئی اور دلیل چاہیے؟ تو اگر کوئی ایسی دلیل لے کر بھی آتا ہے تو ایسی دلیلوں کے سننے سے ہمارے کان قاصر ہیں۔ اللہ ایسی دلیلوں کو سننے سے پہلے ہمارے کانوں کو بہرا کر دے کہ جس میں یہ بات موجود ہو کہ حضور کے والدین کریمین جو ہے وہ کافر تھے، معاذ اللہ رب العالمین۔ یاد رکھیں، حضور نے اگرچہ اعلان نبوت نہیں کیا تھا، لیکن آپ کے والد حضرت عبداللہ دین ابراہیم پر تھے اور حضرت آمنہ بھی دین ابراہیم پر تھی، ایک اللہ کو ماننے والی تھی، جبکہ اس وقت عرب کا اکثر حصہ شرک پرستی میں، بت پرستی میں مبتلا تھا، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کے نور کی تقدس کی وجہ سے کچھ ایسے لوگ بھی پیدا کیے تھے جو ہمیشہ سے اگرچہ وہاں شرکیہ ماحول تھا لیکن وہ ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے، ایک اللہ کی عبادت وہ کیا کرتے تھے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم طیب و طاہر ہی رہے اور طیب و طاہر سے طیب و طاہر کی طرف منتقل ہوتے رہے۔ اب حضور فرماتے ہیں یہاں تک کہ وہ عبداللہ تک پہنچے اور عبداللہ سے میری ماں آمنہ تک وہ رحم پہنچا۔ ثم اخرجنی الی الدنیا، پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا کی طرف نکالا۔ کس کی طرف نکالا؟ ابھی تک حضور عالم غیب میں تھے، حضرت آدم کی پیشانی میں تھے، توبہ آدم کی قبول کرنے کا ذریعہ بھی حضور بنے۔ حضرت ابراہیم کو جب نار نمرود میں ڈالا گیا تو وہ نور حضرت ابراہیم کی پیشانی میں موجزن تھا، اللہ نے اس نور کے ذریعے ابراہیم کی آگ کو گلزار میں تبدیل فرما دیا۔ اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مادر الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا میں پیدا فرما کر کیا کیا؟ فجعلنی سید المرسلین، تو مجھے تمام رسولوں کا سردار بنا دیا، وخاتم النبیین، اور تمام نبیوں میں سب سے آخر بنایا، ورحمت للعالمین، اور تمام عالموں کے لیے رحمت بنا دیا، وقائد الغر المحجلین، اور روشن چہرے والوں کا مجھے قائد بنا دیا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے مالک ہے اور ساری کائنات کو اللہ نے اپنے محبوب کے نور سے پیدا کیا۔ آخر میں حدیث پاک کے الفاظ حضور فرماتے ہیں، اے جابر
ہا کدا کانا بدعو خلق نبی کا، اے جابر یہ ہے تیرے نبی کے نور کی تخلیق، اور یہ ہے کہ یوں تیرے نبی کی تخلیق، تیرے نبی کے نور کی تخلیق کی ابتدا ہوئی، یعنی جس طریقے سے میں نے بیان کیا اسی طریقے سے اللہ نے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو بیان کرنا یہ ہماری طاقت کے باہر ہے۔ ہم نے حدیث پاک سماعت کی، اللہ تبارک و تعالی جشن ولادت کے صدقے میں ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرمانوں ارشادات کو ماننے، ان پر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، جشن ولادت کے صدقے میں ہماری مغفرت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ تسلیم۔ کھڑے ہو کر